السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، بلوچستان کے حوالے سے سپہ سالار کا ایک بڑا زبردست قسم کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اور بڑا عوام کو بھی ایک ریلیف ملا ہے۔ ایک ایسی چیز جو ایک سوچ پائی جا رہی تھی کہ شاید جو بلوچستان ہے اس کے اندر حکومتی ریٹ ختم ہو گئی ہے، شاید وہاں پر جو ہے اس وقت حالات بالکل موافق نہیں رہے ہیں، مگر جب سیپریٹسٹ قوتیں پورا زور لگا رہی ہیں اس تناظر کے اندر آرمی چیف کا یہ کہنا کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور بلوچستان کے اندر جو 1500 افراد جو ہیں کل ملا کر جو اس وقت ریزسٹنس کا موومنٹ کا حصہ ہیں، اتنے لوگ، اتنی تعداد جو ہے ہم سے بلوچستان نہیں چھین سکتی اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی طور پر یہ چیز قبول کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک واضح طور پر ایک اندیا دینا کہ ان ایول ان ملائن فورسز کے خلاف ایک بہت جلد جو ہے ایک ایکشن لیا جائے گا۔ اس تناظر میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ہماری بلوچستان کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی بننی جا رہی ہے اور کیا ہم جس طریقے سے ہارڈ اسٹیٹ کو خود سپہ سالار نے ڈیفائن کیا وہ والی ڈیفینیشن صرف بلوچستان کے حوالے سے ہے یا پورے ملک کے اندر اس وقت ہوگی، اور بلوچستان کے اندر ایک اگر سسٹینیبل پیس لے کر آنا ہے جس کے اندر آپ نے وہاں کی جو یوتھ ہے، جو ایجوکیٹڈ مائنڈز ہے، جو کرٹیکل مائنڈز ہیں، ان کو بھی آپ نے کنونس کرنا ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے کیا کرنا ہوگا، جو فورن میڈلنگ ہے اس کو کیسے آپ نے کرب کرنا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق احسن صاحب، آپ جو ہیں وہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اس کے علاوہ آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، بلوچستان کے اندر سرو بھی کر چکے ہیں، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، چونکہ بلوچستان جو ہے وہ بڑا ایک ریسٹو ریجن ہے، کچھ عرصوں سے ایسا لگا، خاص طور پر جیسے BLA جو کہ ایک ہٹ اینڈ رن ملیشیا کے طور پر پہلے آپریٹ کرتی تھی، اور اب انہوں نے بڑے کوآرڈینیٹڈ، بڑے کولیبریٹو قسم کے جو ہے اٹیکس کرنا شروع کر دیے۔ پھر جعفر ایکسپریس جو ہے، پہلے 26 اگست ایک ایسا دن تھا، پھر جعفر ایکسپریس کا سانحہ، یہ ایسے ٹرن اراؤنڈ مومنٹس تھے بلوچستان کی ہسٹری کے۔ لگ ایسا رہا تھا کہ وہاں پر حالات جو ہے وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب شاید جو سیپریٹسٹ قوتیں ہیں وہ اسٹیٹ کو اوور ویلم کر رہی ہیں۔ تو اب اس تناظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں کیا وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ آپ کو چیز جو ویو ہے ملیٹنسی کی بلوچستان کے اندر، یہ آپ کو کرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پالیسیز کام کر رہی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں بلوچستان جو ہے بڑا کمپلیکس قسم کی وہاں پہ سچویشن ہے اور کلچر بھی ہے۔ آپ اگر ہسٹری پہ اس کے جائیں تو فرام 1948 ابھی تک 5 ملیٹنسی وہاں پہ اکر ہو چکی ہیں اور 3 سے 4 ملٹری آپریشن بھی ہو چکے ہیں، جس میں 3 سویلین حکمرانوں نے کیے۔ اور یہ جو الزامات ہیں کہ فوجی وہاں پہ کرتی ہے، بھٹو صاحب نے کیا، اس سے پہلے 1948 میں قائد اعظم نے حکم دیا، فوج موو ہوئی لیکن آپریشن نہیں ہوا، تو بیچ میں 3 آپریشن سویلین گورنمنٹس نے یہ کیے وہاں پہ۔ تو یہ رزسٹنس شروع سے وہاں پہ ہے، وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ اور جب انگریز بھی وہاں پہ آیا تو انگریز بھی چاگی تک صرف بلوچستان جو ہے اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر سکا، باقی جو ہیں یہ آزاد اسٹیٹ تھیں۔ خاران تھا، کلات تھا، لسپیلا وغیرہ، یہ آزاد خان آف کلات کے انڈر تھی، ساری آزاد رہیں۔ تو رزسٹنس خون میں شامل ہے، وہ وہاں پہ تھی۔ جب پاکستان بن گیا، آ گیا، تو اس کے فوراً بعد خان آف کلات کا جو بھائی تھا خان کریم خان، اس نے رزسٹنس کا اعلان کر دیا۔ تو شروع دن سے یہ رزسٹنس اگینسٹ دا پاکستان کام چلے۔ اس کو اپنے فائدے کے لیے جو ہے سردار اور وہ ملک جو ہمارے خلاف تھے اس کو استعمال کرتے رہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ملیٹنسی جو بلوچستان میں اس کے 2 فیزز ہیں۔ ایک سردار اورینٹڈ ملیٹنسی ہے جو 2005 تک چلی، اس کے بعد سردار اورینٹڈ ملیٹنسی ختم ہوگی، نئے آبجیکٹو جو ہے وہاں پہ ملیٹنسی کے انہوں نے ترتیب دیے، میں اس پہ بات کرتا ہوں بعد میں آ کے۔ اور پھر ملیٹنسی کو ٹرانسفارم کر کے BLA کے روپ میں لا کے ایک پولیٹیکل فیس اس کا مارنگ اور بلوچ یکجہتی کونسل کے طور پہ سامنے رکھ کے اس کو ایک نئی ڈائریکشن دے کے نئے آبجیکٹو کے تحت وہاں پہ لانچ کر دیا۔ تو جو پہلا فیز تھا اس کا بڑا لمیٹڈ آبجیکٹو تھے، وہ سردار 78 سردار ہوتے تھے، 3-4 جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف تھے، وہ باہر سے پیسے لیتے تھے، اپنے کچھ لوگوں کو زبردستی، میں نے اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے، وہاں پہ آپریٹ کیا ہوا ہے۔ 2005 کا مری آپریشن میں نے اسپیئر ہیڈ کیا تھا الحمدللہ، اور ہم پوری پیس وہاں پہ لے کے آئے تھے۔ تو وہ یا تو خوف سے ان کے ساتھ کچھ مل جاتے تھے، وہاں پہ امپلائمنٹ ہے ہی نہیں ہے، کاروبار ہے نہیں ہے، اور بہت سارے پیسے کے لالچ میں ان کے ساتھ مل جاتے تھے، اور ایک دھماکہ ادھر کر دیا، ایک ادھر کر دیا، کچھ کر دیا، باہر سے ڈالر لے لیے، رشیا سے پیسے لے لیے، انڈیا سے لے لیے، تو یہ کام چلتا تھا۔ مشرف صاحب جب آئے 2000 جب آئے تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ پیس ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، تو میرا ایریا تھا وہاں پہ
कोलो जो मरीज का इलाका था, मैंने नेगोशिएशन की उनसे, नेगोशिएशन करके उनको हमने कहा कि अगर आप समझते यू आर अ पॉपुलर वॉइस, कम इनटू द पॉलिटिकल एरा, इलेक्शन जीत जाएं, असेंबली में जाएं, करारदाद पास करें, आज़ादी का ऐलान कर दें। वो कहते हैं ये इलेक्शन जो हैं वो फेयर नहीं होंगे, तो आई ग्रांटेड दैम कि अगर आप जीतेंगे तो आपको हुकूमत दी जाएगी। तो बल्दियाती इलेक्शन वाज अ लिटमस टेस्ट। बल्दियाती इलेक्शन में वो सिर्फ कोल्लू से जीत सके, उनका डिस्ट्रिक्ट नाज़म हमने बनवा दिया। ठीक, उन्हीं के मशवरे से बाद में हमने डेवलपमेंट फंड 4-5 अरब का बनाया, जो मुशर्रफ साहब वहाँ पे आए थे अनाउंस करने के लिए, रात तक ये हमारे साथ थे। उसके बाद इंडिया और बड़े मुल्क जो इसमें शामिल होते हैं उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया, ये रात को छोड़ के भाग गए। इन्होंने खुतबा इस्तकबालिया भी देना था, भाग गए, मेरे लिए चिट्ठी छोड़ गए कि कर्नल साहब सुबह हम आपके साथ नहीं होंगे। तो इसका मतलब था कि ये भाग गए, फिर विड्रॉ कर गए। मुशर्रफ साहब आए, इन्होंने रॉकेट मारे वहाँ पे उनके ऊपर, वो तो डेवलपमेंट देने आए थे, इन्होंने हमला कर दिया। तो उस पर क्या रियासत खामोश बैठी रहे? खामोश नहीं बैठी। अच्छा, बड़ा अहम चूँकि आपने नुक्ते उठाए, थोड़ा सा इलेक्शंस के बारे में भी आपने बताया। इस वक्त बड़ा आर्गूमेंट बलूचिस्तान की जो करंट वेव ऑफ मिलिटेंसी, इसके वाले से यही उठाया जा रहा है कि जी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आ रही, जिसकी वजह से अवाम जो है वो इतने ज़्यादा उनके ग्रीवेंसेस हैं या वो BLA के साथ हाथ मिला रही है उनकी यूथ। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो वहाँ का बलूचिस्तान का ये सियासी मसला ही है इस वक्त, या कोई आइडियोलॉजिकल मसला है, या आइडेंटिटी क्राइसिस आपको वहाँ पर नज़र आता है, या खालिस्तान ये सिर्फ एक डेवलपमेंट का जो गैप है उसको ये फोर्सेस जो है, इवल फोर्सेस या मलाइन फोर्सेस फिल कर रही हैं? एक्चुअल प्रॉब्लम आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो आइडियोलॉजी थी ना पहले, सरदार ओरिएंटेड रेजिस्टेंस जो थी उस वक्त थी कि महरूमियत है, थी भी उस वक्त मौजूद थी, सब कुछ था, माना जा सकता है। लेकिन महरूमियत का नारा ख़त्म हो गया। अभी आप देखें कि 12 कैडेट कॉलेज हैं बलूचिस्तान में, पंजाब में 8 हैं। ठीक है, 1 अरब रुपया वहाँ के स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड दिए जाते हैं वजीफे के लिए, यहाँ पे नहीं मिलते। ठीक है, वहाँ के बच्चों को 45% पे 50% पे मेडिकल में इंजीनियरिंग में दाखिला मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। वहाँ पे बच्चों को कंसेशन में आर्मी में एम्प्लॉयमेंट मिलती है, आर्मी में कमीशन मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता। जितनी वहाँ पे सड़कें हैं, दुगनी वहाँ पे सड़कें जितनी पंजाब में नहीं हैं। और मिनरल लॉ के पीछे आप देख लें, एक बेभाव वहाँ पे सोलर ट्यूबवेल हर किसान के घर पे और ज़मीन पे मुफ्त लगा के दिए जा रहे हैं, यहाँ पे मुफ्त नहीं लग रहे। ठीक, तो अभी वो जो महरूमियत है वो ख़त्म होगी। PSDP में 100 अरब रुपया दिया गवर्नमेंट ने, वहाँ पे अपना काफ़ी, अभी 225 अरब रुपया वो इलेक्ट्रिसिटी का बजा के वो भी वहाँ पे खर्च कर रहे हैं कच्चे कनाल और रोड बनाने के लिए। तो महरूमियत नहीं है। अगर महरूमियत थी तो इनके सरदारों की वजह से थी, क्योंकि वो सारा पैसा पहले सरदार को मिलता था, सरदार लगाता नहीं था। मैंने तो देखा हुआ 100 स्कूल थे जिनमें से 95 गोश्त थे, 5 चल रहे थे। वो 95 को मैंने निकाल के वहाँ पे आबाद किया अपने दौर के बीच में। ठीक है, लगाया। तो महरूमियत अभी नहीं, अभी ट्रांसफॉर्म होगी, है आइडियोलॉजी ख़त्म होगी, ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए। अभी क्या है, अगर BLA वहाँ पे बैठ के ये कह रही है शी जिनपिंग को कि आप यहाँ से निकल जाएं, CPEC नहीं बनने देंगे, आप आएंगे आपको मारेंगे, ग्वादर नहीं हाथ लगने देंगे, ये आइडियोलॉजी नहीं है और ये महरूमियत नहीं। अगर वहाँ पे बैठ के मोदी और उसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहता है बलूचिस्तान को आज़ाद करवाएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। अगर वहाँ पे ग्वादर हम चलाना चाहते हैं, वो एक स्ट्रेटजिक एसेट है, पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा वहाँ पे इनकम होगी, आमदनी होगी, उसको कोई रोक रहा है, तो वो अभी महरूमियत नहीं है। लोग पावर प्लेयर वहाँ पे इन्वॉल्व हो गए और रिकॉर्डिंग वहाँ से निकलना है। वहाँ पे वो कहते हैं कि 10,000 तो सिर्फ नौकरियाँ होंगी और कोई बिलियन 100 बिलियंस के हिसाब से वहाँ पे आपको इनकम होगी, डॉलर्स के हिसाब से। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव चेंज्ड, महरूमियत का आंसर ख़त्म हो गया और सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, नैरेटिव बना लिया गया। और नैरेटिव को अभी करके इसको अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव अ बिगर फोर्स, ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा फोर्स। अच्छा अशफाक अभी साहब, BLA को बना के बड़ा किया गया, बड़ा करके उसके साथ एक पॉलिटिकल फेस लगाया गया, एक नैरेटिव बना के पेश कर दिया गया और दुनिया के आगे विक्टिम कार्ड भी प्ले कर दिया। अच्छा अशफाक साहब, यहाँ पर एक सवाल जो काउंटर क्वेश्चन है वो ये बनता है कि जो बलोच यूथ है इस वक्त, चूँकि वहाँ पर डेमोग्राफिक डायनामिक्स सारे के सारे चेंज हो चुके हैं, बलोच यूथ इस वक्त जो है वो आगे आ चुकी हुई है और आपको ज़्यादातर जो है वो ग्रीवेंसेस का इजहार करती हुई सोशल मीडिया स्पेस के ऊपर भी नज़र आएगी, इवन बाहर भी जाकर इन्होंने अपनी एक्सेस कर ली है। तो मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि अगर वहाँ पर महरूमियत वाकई में हमने ख़त्म कर दी है, वहाँ पर जो है वो जॉब्स ही हम इनको दे रहे हैं, चूँकि जब वो यहाँ पर आकर कोटा के ऊपर पढ़ के जाते हैं वापस, तो वो चूँकि उनका क्रिटिकल माइंड तो होता है, उन्होंने मार्क्स को भी पढ़ लिया, कम्युनिज्म भी उन्होंने पढ़ लिया, चीफ गरब को भी पढ़ लिया, उन्होंने फेडरल कैस्ट्रो को भी पढ़ लिया, मगर जब वो जब वापस जाते हैं, अगर उनको उस तरीके से इकोनॉमिक लाइफ लाइन का पार्ट नहीं बनाया जाता, अगर जॉब नहीं दी जाती, अगर उनका वो टैलेंट यूज़ नहीं किया जाता,
پھر ان کے ہاتھ میں وہ والا کرٹیکل پاور بھی ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کا ٹول کا حصہ بن جاتے ہیں, اور وہ والا جو نیٹو جو نفرت انگیز ہوتا ہے دے بائی دیٹ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ محرومیت اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر ہم نے ان کو کیوں نہیں انکوپریٹ کیا اکنامک ادارے کے اندر؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. دیکھیں ملیٹنسی ٹرانسفارم ہوئی تو جو دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے اپنا ایجنڈا بھی چینج کیا, اپنا ٹارگٹ آڈینس بھی چینج کیا, اپنے ٹولز کو بھی چینج کیا, اپنے نیریٹو کو بھی چینج کیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل منور اتنا تکڑا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ملٹری سب کچھ کر لے, فوج ہر چیز کرے, فوج صرف کائنیٹک ٹول کو استعمال کر سکتی ہے, باقی آپ نے کرنا ہوتا. وہ ہم فیل رہے ہیں اس میں. کیا ہوا, انہوں نے سرداری اورینٹڈ ملیٹنسی کو ختم کر کے اس کو ٹرانسفارم کر کے یوتھ اورینٹڈ ملیٹنسی کے اوپر لے آئے. ابھی یوتھ کو کیسے انہوں نے ٹارگٹ کیا؟ میں وہاں پہ تھا, میں نے کہا تھا ہارٹ وننگ اینڈ ہارٹس اینڈ مائنڈ. وہاں سے میں نے بچے اٹھانے شروع کیے بلوچ کے فری میں. پاکستان کے ٹاپ ایجوکیشن اسکولوں میں پہلا بیچ میں نے بھیجا تھا. حسن عبدال ہو گیا, اے پی ایس ایس ہو گئے, ٹھیک ہے, برن ہال ہو گئے, یہاں پہ لا کے فری ایجوکیشن, تاکہ یہ پڑھیں جائیں, ہمارے اسپوک مین بنیں, بتائیں کہ واٹ از پاکستان فیس, پاکستان کا فیس کیا ہے. اس طرح باقی لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. یہ ابھی چل رہا ہے, بڑے لوگ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. لیکن اس طرح یہاں پہ یونیورسٹیز میں ان کے لیے داخلے کھولے, بچے آئے یہاں پہ, انہوں نے دیکھا دس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ پاکستان. یہ تو پکچر ہی ڈفرینٹ ہے, یہ تو کوئی یورپ ہے, ہم تو جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ والی لائف ہے. تو اس کو کنٹامنیٹ کیا جو ہمارا دشمن ہے پروپیگنڈا کے تھرو, کہ آپ کو انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح پنجابی کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. سرداروں نے شروع میں کہا, جو وہاں پہ پیسے کھا جاتے تھے, لگاتے نہیں تھے, عوام پوچھتی تھی پیسہ کتنے ہو گیا, تھے پنجابی کھا گیا. تو پنجابیوں کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے شروع سے انہوں نے. تو یہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا, یوتھ کو اس سائڈ پہ لے آئے کہ آپ کو محروم رکھا جا رہا ہے, آپ کو حقوق نہیں دیے جا رہے, پاکستان بن گیا, آپ کو بیکورڈ رکھا, ہم آپ کو بنائیں گے, آپ کے پاس منرل ایک جوائنٹ پڑا ہوا ہے, گوادر پڑا ہوا ہے, وہ آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے تو آپ تو پتہ نہیں دنیا کی سپر پاور بن جائیں گے. تو اس فالس جو ایک ہے نا ہوپ, اس میں لا کے ان کو لا کے یہاں پہ ان کو مس لیڈ کیا گیا بیسیکلی. ہم نے کیا کیا, سوری, ہم نے اس نیریٹو کے آگے پرابلم ایریاز نہیں پڑے, ہم وہ پرانے اس نیریٹو پہ چل رہے ہیں. ہم نے نہ اس کو کاؤنٹر کیا اور نہ اس پہ کوئی کام کیا. سوری ٹو سے, ہمیں اپنی اسٹریٹجی ریئیکٹو موڈ سے ہٹ کے پرو ایکٹو پہ جانی چاہیے. دنیا کیا کر رہی, سوچ کے آ رہی ہے ہمارے خلاف. ہم جب کام ہوتا ہے ہم ریئیکٹو ہو جاتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں. بھئی ابھی ملیٹنسی جو ہے یوتھ کے ہاتھ میں آ گئی, اب کیا کرنا ہے, آپ کو پہلے سوچنا چاہیے. نیریٹو یہ آ گیا, اب کیا کرنا ہے, آپ کو پہلے اپنا نیریٹو دینا ہے, کاؤنٹر نیریٹو دینا. اور پھر جو ہم نیریٹو دیتے ہیں, ہم اسلام آباد میں دیتے ہیں, کراچی میں دیتے ہیں, لاہور میں دیتے ہیں, باہر دیتے ہیں. آپ نے اس عوام کو نیریٹو دینا جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کو آپ یو آر فیل ٹو گیو دا نیریٹو دوز پیپل جو افیکٹڈ ہیں. اور اس کے علاوہ ان لوگوں کا نیریٹو بکتا ہے جن کے ساتھ ان کا گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی کنیکشن بھی کسی چیز کا بنتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, چونکہ یہاں پر ایک اور بھی معاملہ جو کہ اگر بلوچستان کے عوام سے پوچھا جائے تو کچھ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہم نے کہا نا کہ سردار جو ہیں وہ سارا کا سارا جو بلیم, جو خود وہ پیسہ کھا جاتے ہیں, ان کا اپنا لگژوریس ترین لائف سٹائل ہوتا ہے, ان کے شانہ لائف سٹائل بیرونی دنیا کے اندر بھی قابل دید ہوتے ہیں. تو جب وہ والا جو لائف سٹائل وہ انجوائے کریں, پیسہ تو ان کو کھانا پڑتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ, اور پھر اپنی عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا پیسہ پنجابیوں نے کھایا ہے. اب اس کانٹیکس میں یہ بات ہے کہ جو یہ سردارز ہیں یہ وہاں پر ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں وہاں کے سیاسی دھارے کے اندر. ان کی جو نئی ینگ نسل ہے وہ ان کو کسی بھی طور پر جو ہے وہ قبول کرنے کو اس طرح تیار نہیں ہے. تو اگر جو ہے یہ جو بلوچ سردارز ہیں, اگر ان کو جو ہے وہ الیکشن کے اندر جو ہے کھڑے ہونے کا موقع ملے اور ان کو کسی بھی طور پر سپورٹ نہ کیا جائے, کیا یہ اسمبلیوں میں واپس آ سکتے ہیں؟ کیا ان کو بلوچستان کی عوام کسی بھی طور پر منتخب کرے گی, یا ان کے پاس ایسے حربے ہیں کہ یہ ہر صورت انہوں نے اسمبلیوں میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. میں یہی کہتا ہوں نا, پہلے آپ پرابلم ایریا دیکھیں کیا کیا. ہمارے پرابلمس بھی ری ڈیفائن ہو گئے. پہلے اور ہوتے تھے, 2-4 سرداروں کو آپ نے پکڑنا ہے, کرنا کنٹرول. ابھی ری ڈیفائن ہو گئے. ابھی یہ ہے ریزسٹنس چینج ہو کے ماسز میں چلی گئی ہے. سردار ارریلیونٹ ہو گیا. سردار کو خود اس چیز کا احساس ہے. اس لیے آپ نے دیکھا اختر مینگل نے اپنی ریلیونس بڑھانے کے لیے دھرنا چرنا دیا. لوگ ساتھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے. آپ سردار کو ڈائیورس کر دیں. لیٹ دا فری اینڈ فیئر الیکشن ٹو بی کنڈکٹڈ ان دا بلوچستان. لیٹ دا ایکچوئل پاور آف دا یوتھ, ایکچوئل پاور آف دا بلوچستان ٹو کم ان ٹو دا اسمبلی اینڈ رول. لیٹ دیم ٹو ڈیسائڈ دا فیوچر آف دا بلوچستان, آبویسلی ود سم بینچ مارک جو کہ نیشنل سیکورٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈیفائن کر لیں اپنا فیوچر, آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بلوچستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے.
میں کہتا ہوں کہ سردار کو ڈائیورس کرنے کے ساتھ آپ 2 آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو فنڈ ہے سارے کے سارا وہ پبلک کے دروازوں پہ لگے گا جا کے، میں نے یہ کیا تھا اپنے دور میں، میں سردار سے فنڈ سارا لے کے لوگوں کے ایریاز میں جا کے ٹیوب ویل لگائے، ڈسپینسریاں کھولیں، اسکول کھولے، وہاں مجھ پہ ڈاکیومنٹری بنی تھی، لوگوں نے میرے حق میں جلوس نکالے تھے وہاں پہ، پہلی دفعہ ہوا وہاں پہ۔ اور پھر یہ کہ دوسرا جب ایکچوئل لوگوں کو ملے گی، وہ سامنے آئیں گے، تو سردار کو آپ نے پیچھے کر دیا۔ پھر یہ جو بی ایریا کی رٹ لگا رہے ہیں سردار، کیونکہ ان کو فائدہ ملتا، وہ آپ اے ایریا میں کنورٹ کر سکتے ہیں، رول آف لا آئے گا، ٹھیک ہے، سارا کچھ وہ سسٹم ایک بنے گا، گورننس بہتر ہوگی، تو لوگوں کو بھی سیٹسفیکشن ہوگی کہ ایکچوئل نمائندے جن کو ہم کہہ رہے تھے یہ ہیں، اور یہ بھی اگر ہمیں نہیں دے سکے پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، ہتھیار اٹھانے کا کوئی انسینٹیو ان کے پاس بچے گا ہی نہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور بھی نکتہ، جیسے کہ ہم آرمی چیف کی اسپیچ کو بھی ڈسکس کر رہے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ وہ یہ تمام باتیں کر رہے تھے، ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ جھلک رہا تھا اس کے اندر۔ تو بلوچستان کے حوالے سے جو ہے ان کا کانفیڈنس، بلکہ ساتھ ساتھ ان کا غصہ بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر جو سیپریٹسٹ قوتیں ان کو للکار رہے تھے، ان کو جواب دے رہے تھے۔ اب جب بلوچستان کے اندر جو ہے وہ BLA جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑا ایکٹیویٹی کر رہی ہے، بڑی ان کے حوالے سے خبریں بھی بن رہی ہیں، اپنے آپ کو ایک بہت بڑے نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر جو ہے وہ منواتے جا رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ سپہ سالار جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایول فورسز کو بہت جلد ختم کر دیں گے، تو یہ جو ایول فورسز ہیں، کیا ان کے خلاف آپ کو کوئی کائنیٹک آپریشن بڑا ہوتا ہوا بلوچستان میں نظر آ رہا ہے، یا کوئی اس دفعہ کوئی نئی اچھوتی کوئی اسٹریٹجی جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے چیف آرمی اسٹاف صاحب کی جو یہ اسپیچ تھی، میں اس کو بہت عرصہ تک بول نہیں پاؤں گا، اس لیے نہیں کہ وہ چیف آرمی اسٹاف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جس جذبے اور کنوکشن کے ساتھ یہ چیزیں بولی ہیں، وہ پاکستانیوں کے بہت سے ڈاؤٹ انہوں نے کلیئر کر دیے ہیں، اور ان کے بھی اور ان کے آقا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی کلیئر کر دیے ہیں کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ایک پیالہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹھوکر مار دیں کہ گر جائے، اس میں شہیدوں کے خون لگے ہوئے ہیں، ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں، خون دیے ہیں۔ پہلی تو ایک بات یہ لے لیں کہ اس فوج میں 25,000 بلوچ ہے، 25,000 بلوچ نوکریاں کر رہے ہیں، وہ کیا ان چھوٹے سے جتھے کو اجازت دے دیں گے کہ اسی فوج کو جس میں وہ نوکریاں کر رہے ہیں کہ آ کے ملیامیٹ کر کے اس ملک کو وہ علیحدہ کر دیں؟ پہلے ان 25,000 سے کیا یہ لڑ لیں گے؟ وہ ان سے زیادہ بہادر ہیں، ان سے زیادہ محب وطن ہیں، اور ان سے زیادہ وہ شجاعت اور اسکل رکھتے ہیں۔ تو یہ تو نمبروں میں 1,500 کہہ لیں یا 2,000 کہہ لیں، اور جو پہاڑے پہ یہ کام کرتے ہیں کہ ڈالر لے کے کرتے ہوں، جن کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کیا وہ اس جذبے سے لڑ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریسٹ آف دا بلوچستان جو ہے، جو کہ بلوچ قوم جو ہے، اس میں میجورٹی تو پٹھان کی ہے، تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے، تو اس میں آپ کہہ لیں 46-47 لاکھ کے قریب یہ بلوچ ہیں۔ ان میں سے بھی جو ملیٹنس والے ایریے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 2 سے 3% آف دا بلوچ ایریا بنتی ہے۔ ان 2 سے 3% میں سے بھی جو ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیا میجورٹی ان کے ساتھ ہے، یا ان 1,500 کے ساتھ جو بندوق کے زور پہ کہہ رہے ہیں جی ہم انفورس کریں گے اپنا ڈیسیجن اور اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آپ پہ کریں گے، تو کیا وہ جو میجورٹی بیٹھی ہوئی ہے ان کو اجازت دے دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں کہ کائنیٹک یا کوئی اور چیز، دیکھیں سارے آپشنز اوپن ہوتے ہیں، بٹ ایک چیز بڑی کلیئرلی ڈیسائیڈ ہوگی ہوئی ہے کہ جنہوں نے اس قوم کے لوگوں کو مارا ہے، جنہوں نے اس قوم کی اسٹیٹ کے اوپر حملے کیے ہیں، جنہوں نے بلوچیوں کو مارا ہے، ان کو نقصان پہنچایا، ان کے اوپر تو کائنیٹک آپریشن کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، ہوگا ہی ہوگا۔ باقی جو جن کے پولیٹیکل فیسز ہیں یا اور لوگ جو ان سے انسپائرڈ ہیں، تو آبویسلی وہاں پہ ہر وہ ہمیں ٹول یوز کرنا چاہیے، بات چیت سے لے کے باقی سارے، جن سے ہم ان کی ایک تو جو پروپیگنڈا کر کے ان کو کنٹامنیٹ کیا گیا اس کو دور کر سکیں، اور ان کو لاجک، ریزن، دلیل اور بیانیے کے ساتھ ان کو قومی ادارے میں لا سکیں، ان کو بتا سکیں ایکچوئل پاکستان یہ ہے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، کنیکٹڈ کس کے ساتھ ہیں، فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، تربیت کہاں سے مل رہی ہے،
ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے کروڑوں کے حساب سے ڈالر کیوں آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے اور ہیں, کیسے آپ کو کیا مل رہا ہے اس میں سے, اور کیسے اس میں سے ایک دم سے جو ہے آپ کا نام, آپ کے پولیٹیکل فیس کا نام جو ہے وہ ٹائم میگزین میں پبلش ہو جاتا ہے, وہاں پہ جہاں پہ ملینز آف ڈالرز جہاں پہ لابنگ کر کے لوگوں کے نام پبلش ہوتے ہیں, تو کیسے ایک دم سے پبلش ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے, تمام حقائق ہمیں بلوچ یوتھ کے آگے رکھنے ہوں گے, اور اس کے لیے جو ہے یہ ایک بیٹل آف نروز ہے جو اس کا ہمیں ہارٹس اینڈ مائنڈ اسٹریٹجی جو ہے اس کو اڈاپٹ کر کے ہی جیت سکتے ہیں. تو اس نشست کو بھی برخاست کرتے ہیں. آپ کے وقت کا کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. اور جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے ہمیں جب حالات اور حقائق بتایا بلوچستان کے حوالے سے کہ ایکچوئل میں پکچر کیا ہے گراس روٹ لیول کے اوپر, اور انٹرنیشنلی اس کو کیسے فلیئر اپ کیا جا رہا ہے, کون کون سے ایکٹرز اس کے اندر انوالو ہے, کون کون سی قوتیں, کون کون سے مقاصد اس کے اندر انوالو ہے, اور ہمیں ریاست پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس کانٹیکس کے اندر, جبکہ ہماری افواج کے اندر بھی بلوچستان کی ایک بہت بڑی نمائندگی ہے. اور پھر بلوچستان کے اندر خود جو ہے آپ دیکھتے ہیں پشتون بیلٹ ہے, وہاں پہ براوی ہے, وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی ہے, وہاں پہ بڑے پیسفل جو ہے محب وطن بلوچ کمیونٹی بھی ہے وہاں پر آباد. تو کیا ایک چھوٹا سا جتھا ریاست پاکستان کو بلیک میل کر سکتا ہے, کیا ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اپنی میزبان سارہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.